آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے. انہوں نے وہاں پہ لاہور بار سے خطاب کیا. پہلے جب وہ لاہور جاتے تھے تو ان کے پیچھے پولیس لگ جاتی تھی اور وہ کوشش کرتے تھے ان کو گرفتار کریں کیونکہ وہ مطلوب بھی ہیں, بہت سے مقدمات ان پر پنجاب میں بھی ہیں. آج ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور وہ خیر خیریت سے گئے, تقریر کی, بلکہ 5 کروڑ روپے کی گرانٹ کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا وہاں پہ. اور انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ ہمارا صوبہ جو ہے وہ سب سے زیادہ امیر ہے, ہمارے پاس بہت پیسے ہیں. اور پھر وہ واپس بھی تشریف لے گئے. اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کچھ رہنما جو ہیں وہ اب یہ ایک دوسرے کو تجاویز دے رہے ہیں کہ جی اگر علی مین گنڈاپور لاہور میں جا کے خطاب کر سکتا ہے تو پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو پشاور آ کے کسی تقریب سے خطاب کرنا چاہیے. تو میں آپ ہی سے پوچھوں گا, عمیر نیازی صاحب, کیا خیال ہے, یہ اچھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آج آپ کے علی مین گنڈاپور صاحب لاہور آئے تو ان کو کوئی گرفتار کرنے کی کوشش نہیں ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پہ دیکھیں یہ ڈیولپمنٹ تو دیکھ لی, مگر دوسری ڈیولپمنٹ جو آج اڈیالہ کے باہر ہوئی ہے تو وہ بھی ایک ہے کہ ایک سمپل سی ملاقات ہے جیل مینول کی, مگر بہنوں کو دوبارہ پھر اٹھا لیا کہ آپ گرفتار کیا ہے جو کیا, 2 لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھائے گئے. تو یہ بھی سارا سب کے سامنے. حالانکہ دیکھیں اس چیز سے ایشو نہیں ہوتا, کے پی کے 100 دفعہ آئیں, بالکل وہاں جلسے بھی کریں اور یہ ہونا چاہیے. دیکھیں سندھ میں وزاداری ہے, سندھ میں اگر دیکھیں پچھلے دنوں جماعت اسلامی نے فلسطین کے ایشو پہ اتنا بڑا کٹ کیا, انہیں کوئی ایشو نہیں ہوا. مگر پنجاب میں یہ پرابلم بن جاتی ہے, پنجاب میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی برداشت ہی نہیں کی جاتی. کوئی سر اٹھانے لگے اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس چیز سے نکلنا پڑے گا. خاص طور پہ جو بارس کا ایشو ہے, دیکھیں بارس کو تو باقاعدہ ڈیڈیکیٹڈ فنڈنگ اکراس دا بورڈ جانی چاہیے, بلکہ یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سائز آف دا بار کے حساب سے ڈیڈیکیٹڈ فنڈز جائیں, کیونکہ بار ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے, دیکھیں وہ رول آف لا کے لیے کام کرتے ہیں, ایک ان کو ہر سال گرانٹ جانی ہے. مگر جب آپ منسٹری کے ساتھ اس کو انگیج کر دیں تو وہ ایک پریویلیج بن جاتے ہیں اور وہ پریویلیج مس یوز ہوتی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا ناصر حسین شاہ صاحب, بیرسٹر عمیر نیازی صاحب نے آپ کی حکومت کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے, لیکن میں آپ کو سنوانا چاہتا ہوں علی مین گنڈاپور صاحب نے آج لاہور میں کیا گفتگو کی. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو غلام چاہیے, لیڈر نہیں چاہیے. یہ ایسے لوگوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کے جوتے پالش کریں. عمران خان کہتا ہے کہ پاکستان کے لیے میں مذاکرات کرنے کو تیار ہوں. عوام کی آواز اگر فیصلہ سازوں کو نہیں جا رہی, اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام کے ساتھ نہیں, اپنے ذاتی مفاد کے ساتھ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اس ملک میں آپ جنگ ہو اور تمہیں جنگ کرنے کا شوق ہے تو ٹیکس کا پیسہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ تم ہماری سرحدوں پہ جنگ کرو. اپنے لوگوں پہ جنگ کرنے کے لیے ٹیکس کا پیسہ نہیں دیا جا رہا. وہ وقت قریب ہے, عمران خان ہمارے درمیان ہوگا. تو ناصر حسین شاہ صاحب آج ایک بڑے عرصے کے بعد انہوں نے ایک دفعہ پھر بڑی جارحانہ انداز میں تقریر کی ہے, تو آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہمارے خلاف جنگ کی گئی تو پھر حالات بہت خراب ہو جائیں گے؟ وہ کس جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو طرز سیاست ہے, یا جس طرح کی ابھی امین صاحب بڑکے مار رہے تھے اور جو باتیں کر رہے تھے, تو ویسے تو ان کے اپنے بہت سارے پارٹی کے لوگوں کا ان کے لیے بھی یہی کچھ خیال ہے یہ جو دوسروں کے لیے وہاں فرما رہے تھے. لیکن اس کے بعد جو بات انہوں نے جنگ کی یا بار بار جو یہ فورسز کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سرحدوں پہ جائیں اور یہاں پہ وہ کچھ نہ کریں, تو کیا چاہ رہے ہیں کہ اسی طرح شہادتیں ہوتی رہیں؟ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, کسی دہشت گرد کے اوپر ایکشن نہ لیا جائے, جو فوج کے شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے, رینجرز کے, لیویز کے, عام سویلین اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو رہے ہیں, جو بلوچستان, کے پی, سندھ میں بھی واقعات ہو جاتے ہیں جو ہوتے ہیں, تو کیا اس پہ وہ نہ کریں؟ اور یہ جس دن 9 مئی کی بات, جس سے یہ بالکل انحرافی ہیں, اور اس دن آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کو صرف اور صرف عسکری انسٹالیشنز پہ ہی ان کے احتجاج تھے, اور پھر جو کچھ سوشل میڈیا میں آتا ہے یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ وہی دیکھیں, مجھے ویسے پورا یقین ہے کہ جتنے بھی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں سب محب وطن ہیں. ہمارے لیے پاکستان سب سے اہم ہے. پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, جے یو آئی ایف, پی ٹی آئی, جی ڈی اے, جو بھی لوگ ہیں. لیکن وہ جو ایک کنسپائریسی ہے ہماری فوج کے خلاف,
اس کا حصہ کسی طریقے سے نہیں بننا چاہیے کہ اس کو کمزور کریں، جس طرح دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ ہوا. عراق کی فوج کتنی مضبوط تھی، سیریا، لیبیا، بہت لیبنان، کیا ہوا وہاں پہ. تو جو دشمن ملک ہیں وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پھر ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں، سوشل میڈیا میں، نیشنل میڈیا پہ آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں سر نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، ایک جیسے ابھی میرے محترم عمیر بھائی مہربان ہیں، میرے محترم ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے، جو نہیں جس طرح انہوں نے اڈیالہ کے باہر کی بات کی، تو آپ نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے سندھ میں جو حیران کن، عجیب و غریب اور توجہ طلب ہے. اس پر آپ نے سر توجہ ہی نہیں دی کہ یہ جو الیکشن ہو رہا ہے ہمارے ہاں، اس میں چلے پی ٹی آئی، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف، قوم پرست اور بہت سارے بہت سب ساتھ ہیں. لیکن مجھے بڑا حیران ہوا میں کہ پی ایم ایل این بھی وہاں اسی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. اچھا، تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو بغض پیپلز پارٹی میں آپ کو نظر آئے گی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی اچھا اس کا کوئی ثبوت ہوتی ہیں، اس کا کوئی شاہ صاحب کچھ ہو رہا ہے. شاہ صاحب اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمر کوٹ میں لال چند صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے؟ سر بالکل ہے. لاسٹ الیکشن میں لال چند صاحب بھی کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے امان اللہ صاحب ہیں جو پی ایم ایل این کی سپورٹ پہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس دفعہ وہ ان کو فل سپورٹ کر رہے ہیں اور سب لوگ مل کے وہاں پہ یہ ملے ہوئے ہیں سارے. تو پچھلی دفعہ فرق کیا تھا مختلف جگہوں پہ سندھ میں کہ پی ایم ایل این، جی ڈی اے، جے یو آئی ایف، ایم کیو ایم اور دیگر لوگ ساتھ تھے. اور اس آج والے الیکشن میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کو سپورٹ کی جا رہی ہے اور وہ سب لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور یہی توجہ طلب ہے کہ پی ایم ایل این بھی وہاں پہ سپورٹ کر رہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم پیپلز پارٹی والے جو سب کے لیے، جن کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہیں، بڑا دل رکھتے ہیں، ان کے لیے کیا حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب، مسلم لیگ نون جو ہے وہ عمر کوٹ میں جو بائی الیکشن ہو رہا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار لال چند صاحب کو سپورٹ کر رہی ہے. میر صاحب اس کی میں تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے علم میں ایگزیکٹلی جو اس کی پریسائز انفارمیشن ہے وہ نہیں ہے کہ پارٹی قیادت نے یا پارٹی کے جو پروونشل چیپٹر ہے اس نے کیا فیصلہ کیا. ہو سکتا ہے یہ انفرادی طور پہ ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہوں جو ہمارے فارمر کینڈیڈیٹ یا ایکس کینڈیڈیٹ تھے اس حوالے سے. لیکن آپ کے پروگرام میں آتے ہوئے میں نے ایکس پہ ضرور یہ چیز دیکھی، شرجیل انعام میمن صاحب کی ایک ٹویٹ تھی اور اس میں یہ واقعتاً یہ بات آئی تھی. لیکن اگر بالفرض ایسی کوئی بات ہے بھی تو سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی، سیاسی اتحاد ہوتے ہیں. کہ آپ اس کو خوشائند قرار دے رہے ہیں. میں ایک سیاسی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا اتحاد، یہاں اسلام آباد میں آپ لڑیں ایک دوسرے سے، عمر کوٹ میں اتحاد کریں. دیکھیں پیپلز پارٹی وفاق میں اور پنجاب میں ہماری اتحادی ہے، اور اگر صوبہ سندھ میں کوئی ایسی بات ہے جو کہ میں کنفرم نہیں کر سکتا کہ یہ اتحاد ہوا ہے یا نہیں ہوا، لیکن اگر ہوا بھی ہے تو اس میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی بات ہے. اچھا عمیر نیائی صاحب، یہ بات تو مجھے بھی ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا، مجھے آپ کی پارٹی کے جو مرکزی رہنما ہیں، بہت سینئر رہنما، وہ جو ہیں اس بات پہ بڑے پریشان ہیں کہ انہوں نے کچھ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ نے عمر کوٹ کے الیکشن میں جا کے لال چند کے جلسوں سے خطاب کرنا ہے. لیکن وہ جاتے جاتے وہ جو لوگ ہیں وہ رک گئے، کیونکہ ان کو بھی یہی خیال آیا کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ ہمارا استقبال کریں گے اور وہاں پہ نعرے لگیں گے نواز شریف کے حق میں بھی اور عمران خان کے حق میں بھی، تو انہوں نے ایوائڈ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ ایک بہت ان یوزول چیز نہیں ہے کہ یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر جو ہے وہ اگر عمران خان کی بہنیں گرفتار ہوتی ہیں، عمر ایوب صاحب گرفتار ہوتے ہیں، حامد رضا صاحب گرفتار ہوتے ہیں، زرتاج گل وزیر گرفتار ہوتے ہیں، تو آپ تنقید کرتے ہیں مسلم لیگ نون پہ، لیکن این 213 عمر کوٹ کے بائی الیکشن میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کو سپورٹ کر رہی ہے.
اچھا یہ تو دیکھیں، یہ تو مسلم لیگ نون کے دیکھنے کی بات ہے نا، یا تو نا ہمارا کینڈیڈیٹ یا ورکر انہیں سپورٹ کر رہا ہو، اگر ان کا ورکر ان کی بات نہیں مان رہا اور سپورٹ کر رہا ہے اور مرکز میں یہ اتحادی بیٹھے ہیں، تو پھر اس وقت تو پیپلز پارٹی کو بھی اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو ریویو کرنا چاہیے، اور یہ اب آئیڈیل ٹائم ہے کہ کنال کا ایشوز اور اس طرح کی اگر بیک سٹیبنگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہی ہے تو میرے خیال سے اپوزیشن کی سیٹیں اب ان کا استقبال کر رہی ہیں، انہیں اس طرف آ کے بیٹھ جانا چاہیے اور فردر اپنی پارٹی کی اس طرح سے جو ہے نا تذلیل نہیں ہونے دینی چاہیے۔ کیا کہیں گے ناصر حسین شاہ صاحب؟ عمیر نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جو تذلیل ہو رہی ہے تو اس کا کفارہ ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چھوڑیں حکومتی بینچوں کو اور آ کے ان کے ساتھ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں۔ دیکھیں یہ اس طرح کے طنز، اس طرح کی باتیں ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں، لیکن ہماری مجبوری کہہ لیں، جہاں جو کچھ کہہ لیں، وہ پاکستان، میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پاکستان عوام جمہوریت پارلیمنٹ ہے، اور اسی وجہ سے پہلے بہت سارے ریزرویشنز رہیں جس پہ ظاہر ہے ہم نے حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے جو موجودہ پرائم منسٹر صاحب یا جو بھی اسٹیپس لے رہے ہیں، اور ڈیفالٹ کی طرف جاتے جاتے ہم اچھی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کینال کا ایشو جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، اس میں تو اگر نئی بات مانی گئی تو علیحدہ ہونا ہی ہونا ہے، اور یہ تو ایک فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو پھر آپ تھوڑی دیر پہلے اس رائے کا اظہار کیوں کر رہے تھے کہ آپ کو امید ہے کہ پرائم منسٹر کی اور بلاول صاحب کی ملاقات ہوگی تو کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ منصوبہ ختم ہو جائے گا؟ جی دیکھیں، میں نے ابھی بھی یہی کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا ختم تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے ہمارا، لیکن اگر نہیں ہوتا اور بات مان لی جاتی ہے اور جو حقائق ہیں ان کو تسلیم کر لیا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کو ختم کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے ہم لوگ دیگر چیزوں کو درگزر کر سکتے ہیں۔ اگر آج مسلم لیگ نے وہاں پہ ہماری مخالفت کی تو یہ ہم اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں سمجھتے۔ اگر پنجاب کے ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، ان کو وہاں پہ کسی قسم کا کوئی اسپیس نہیں دیا جا رہا، تو اس پر بھی ہم ظاہر حکومت سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں کوئی جی آئینی عہدے ہمارے پاس ہیں یا اور کچھ ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم انتشار نہیں چاہتے کہ جو بہتری کی طرف جا رہا ہے ملک اس میں کوئی باعث انتشار بنے۔ لیکن یہ وہ ایشو ہیں، کینال کا وہ ایشو ہے جو جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔